کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، کہ مسلمانوں میں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دولت دنیا نایاب ہے؟ بڑے بڑے امپائرز ہیں گوروں کے ہاں، ابھی بھی دیکھ لیں، 100 سال بعد بھی دیکھ لیں اس نظم کے، تو مسلمانوں کی کلیکٹیو جو مسلم ملک ہیں ان کی کلیکٹیو جی ڈی پی بھی شاید اگر زیادہ نہیں تو تقریباً برابر ہوگی صرف انگلینڈ کے یا جرمنی کے یا فرانس کے۔ اور آپ لوگوں کا جو پورا دولت کا نظام ہے وہ شاید ڈپینڈنٹ ہے، چائنا آپ لے لیں یا ویسٹرن ملک لے لیں، تو ان کا کچھ حصہ بنتا ہے اس کے اندر پوری مسلمانوں ملکوں کی دولت شاید سمیٹی جا سکے۔ تیری قدرت تو ہے جس کی حد ہے نا حساب کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری قدرت کی تو کمی نہیں ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تو اگر چاہے تو سینہ صحرا سے بلبلے اٹھیں، جس طرح نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحرا کے اندر، کشتی بنا رہے تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ اور جو بڑے بڑے سردار تھے جو ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ گزرتے تھے تو ہنستے تھے کہ یہ دیکھو صحرا کے بیچ میں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے۔ راہ رو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، اب یہ اقبال کا کلاسک ہے کہ وہ ورڈز کی جو گیمکری کرتا ہے، جو ورڈز کا میجک کرتا ہے، کہ راہ رو دشت یعنی کہ دشت میں چلنے والا جو مسافر ہے، ہو سیلی زدہ یعنی سیلی کہتے ہیں تھپڑ کو بھی یا جال کو بھی یا ٹریپ کو بھی، موج سراب یعنی سراب کی موج، سراب از مراج، جب دشت میں چلتے ہیں تو دور سے لگتا ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے لائٹ کی، تو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں، اور جتنا قریب جاتے ہیں وہ اتنا ہی اور آگے جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح مسافر جو ہیں صحرا میں گم ہو جاتے ہیں اس سراب کے چکر میں، مراج کو ڈھونڈتے ہوئے پانی سمجھ بیٹھتے ہیں اس کو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری قدرت میں تو کمی نہیں ہے، تو جو چاہے تو سینہ صحرا سے بھی حباب اٹھے، اور تو اگر چاہے تو ایک رارو دشت جو ہے دشت میں سفر کرنے والا وہ جو ہے سیلی زدہ ہو جائے، یعنی اس کو تھپڑ پڑے موج سراب کے، یعنی وہ گم ہو جائے۔ اور اگر آپ اس کو پہلے مصرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینہ صحرا سے جو حباب اٹھے، تو وہ جو سیلی زدہ اس کو شاید پانی کے تھپڑ پڑے، یعنی کہ وہ سراب سمجھ رہا ہو اور اصل میں تو سراب کو بھی پانی بنا دے۔ تانے اغیار ہے رسوائی ہے نہ داری ہے، کہتا ہے اب اغیار کی تان زنی ہے ہم پر، ہر وقت یہ ہمارے لیے رسوائی ہے نہ داری ہے، کیا تیرے نام پر مرنے کا وسخواری ہے۔ یعنی وہ جو سارے ہم نے اقبال نے خیبر، کانسٹینٹینوپل، اور پھر وہ جو بحر اوقیانوس میں جو گھوڑے دوڑائے بحر ظلمات میں، اور وہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو اس کا یہ ہمیں عوض اس کا جو مرنے کا عوض جو ہے یہ ہمیں خواری مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔